شمع علم کے پروانوں، شروع بھی کیا ہے تیرا نام لے کر، میری انتہا بھی تیرے نام سے ہے۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کی اس بزم میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہتا ہوں۔ آئیے ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ نئی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک، نوٹ بک اور قلم لے کر آپ تازہ دم ہو جائیں۔ ایک نیا سبق کو ہم سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سیکھے جانے والے اہم نکات یہ ہیں: اصناف سخن، نئے الفاظ کے معنی، شاعر شہریار کا تعارف، غزل کا مطالعہ، اس کے بعد اشعار کا مطلب، اور آخر میں مشقی و غیر مشقی سرگرمیاں بھی ہم کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں پورے جوش و خروش کے ساتھ نیا سبق آپ سیکھنے کے لیے آمادہ ہیں، اور ہم شروعات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پچھلی کلاس کا اعادہ کرتے ہیں۔ ادب، احترام سے بیٹھ جانے کا نام ہی ادب نہیں ہے، ایک اور معنی بھی آتے ہیں۔ کسی بھی خیال کو اچھے انداز میں لکھنا، تحریر کرنا ادب کہلاتا ہے۔ دیکھیے، نثر اور دوسری اس کی شاخ ہے نظم۔ بالفاظ دیگر اس کو ہم نثری ادب کہیں گے اور دوسری شاخ کو ہم شعری ادب کہہ سکتے ہیں۔ اب اور آگے بڑھیں گے۔ آج ہم اصناف شاعری کا اعادہ کر کے نئے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اصناف شاعری۔ ہم ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نعت، دو جہاں کے بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ غزل، غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنے یا ان کے حسن و عشق کے ذکر کرنے کے ہیں۔ رباعی، رباعی ایک ایسی صنف شاعری ہے جو صرف 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مرثیہ ایک ایسی شاعری کی صنف ہے جس میں شاعر مرنے والی کی خوبیاں اور اوصاف حمیدہ لکھتا ہے، قلم بند کرتا ہے۔ آئیے میں ایک نئے شاعر سے آپ کو متعارف کراتا ہوں۔ یہ شاعر کون ہے، ذرا غور سے دیکھ کر بتائیے۔ آپ نے چھوٹی سی تصویر اپنے سبق میں دیکھی ہوگی، 18واں سبق ہے، آپ کو کتاب کھول کر دیکھنا ہے۔ یہ ہیں شہریار، زبردست شاعر ہیں۔ آپ کے لکھے ہوئے نغمے فلموں میں ملتے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا ہے، تو ان کا تعارف معلوم کرتے ہیں۔ اخلاق محمد خان شہریار 16 جون 1936 عیسوی کو پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 13 فروری 2012 کو ہوا۔ شہریار ماہر تعلیم اور اردو شاعری کے مشہور شخصیت کے طور پر مقبول ہوئے، مطلب جانے گئے، ان کی پہچان ہوئی، تسلیم کیے گئے۔ بالی ووڈ کے نغمہ نگار کے طور پر 2 فلمیں گمان اور امراؤ جان میں لکھے گئے گانوں کے لیے آپ یاد کیے جاتے ہیں۔ شہریار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اسی یونیورسٹی میں آپ پروفیسر کے عہدے پر فائز رہے اور وہیں سے وظیفہ یاب ہوئے۔ شہریار کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا، جو بھارت کا اعلیٰ ترین ادبی انعام ہے۔ شہریار اس انعام کو پانے والے
चौथे शायर हैं। हज़ारों शायर हमें मिलते हैं, इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि सिर्फ 4 शोरा को इनाम मिला तो उनमें से एक शहरयार थे। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक नगमा है, फिल्मी गीत है, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस वो बेजान सा क्यों है, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीक़ो, ताहद नज़र एक बयाबान सा क्यों है, हमने तो कोई बात निकाली नहीं गम की, हमने कोई बात निकाली नहीं गम की, वो ज़ूद पशेमा सा क्यों है, क्या कोई नई बात नज़र आती है हम में, आईना हमी देख के हैरान सा क्यों है। एक फिल्मी नगमा था, इसलिए पेश किया ताकि शहरयार की अज़मत का आपको अंदाज़ा हो। मैं यहाँ पर शहरयार की गज़ल पेश कर रहा हूँ, आप खामोशी से इसका मुताला करेंगे। चंद अल्फाज नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं और चंद अल्फाज ऐसे हैं जो सुर्ख रंग के दिखाई देते हैं। नहीं कहीं ज़मीं यकीन कहीं नहीं, ये क्या है? खाफिया है, हम मतन अल्फाज हैं। हम वज़न अल्फाज को शायरी की इस्तिलाह में काफ़िया कहते हैं। ये अल्फाज हम वज़न होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन वज़न नहीं बदलता, ये इसकी स्पेशलिटी और खुसूसियत है। जबकि कुछ कम हैं, ये रदीफ़ है, ये अल्फाज बदलते नहीं, रिपीट होते रहते हैं। गज़ल के पहले 2 मिसरों में और हर दूसरे मिसरे में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि पहले ही हमने आपको बतला दिया था, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मख्ता कहलाता है, और गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो मुझे सबसे खूबसूरत शेर लगे आपको भी लगे, हो सकता है आपका ख़्याल मुझसे मुख्तलिफ हो, तो आपकी नज़र में जो बैतुल गज़ल हो वो मेरी नज़र में बैतुल गज़ल होना ज़रूरी नहीं है, ये हमारे ख़यालात पर मबनी होता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये गज़ल हम पेश कर रहे हैं, आवाज़ के साथ सुनिए और अपना तलफ़ुज़ दुरुस्त कर लीजिए। जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है, घर की तामीर तस्वर ही में हो सकती है, घर की तामीर तस्वर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है, बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी,
بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے، اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں، اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ زیادہ ہے کہ کہیں کچھ کم ہے، کہیں کچھ زیادہ ہے کہ کہیں کچھ کم ہے، آج بھی ہے تیری دوری اداسی کا سبب، آج بھی ہے تیری دوری اداسی کا سبب، یہ الگ بات ہے کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے، یہ الگ بات ہے پہلی سی نہیں کچھ کم ہے، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے۔ تلفظ کہتے ہیں پروناؤنسیشن کو۔ یہ غزل کی سماعت ہوگی، اس کے بعد ہم اس میں پیش کیے گئے الفاظ کا مطلب آسان الفاظ میں سمجھائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ نے ایک خوبصورت غزل شہریار کی سنی، اس میں چند نئے الفاظ آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض طلباء نہیں جانتے ہوں گے، میں ان کے معنی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ توقع، امید، تصور، خیال یا امیجنیشن، احساس، جذبہ، نقشہ، منصوبہ، کہ آپ کو الفاظ کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو، اس کو اچھی طرح یاد رکھیے، کیونکہ اس کے بعد تفہیم ہوگی، وہاں آپ کو اگر الفاظ کے معنی معلوم ہیں تو آپ اچھی طرح شعر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بچھڑنا، گھڑی، شغف، تعمیر، اداسی۔ بچھڑنا الگ ہونا، گھڑی کے معنی پل، شغف دلچسپی، تعمیر کنسٹرکشن یا گھر بنانا، اداسی مایوسی۔ دیکھیے یہاں پر الفاظ کے معنی انگریزی میں بھی دے دیے ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے تاکہ آنے والے اشعار کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ شہریار حالت حاضرہ کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، زندگی کے تعلق سے جو امید لگائے بیٹھے تھے ایسی زندگی نہیں ملی۔ ہر لمحہ، ہر موڑ اور ہر قدم پر مجھے احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ آج کے حالات کی ایک دم کیا ہے سچی تصویر انہوں نے یہاں پر کھینچی ہے۔ گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ شاعر کہتا ہے،
موجودہ دور میں گھر کی تعمیر کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ گھر کی تعمیر کر سکے۔ چنانچہ کہتا ہے ایک محنت کش اور ایماندار شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ گھر تعمیر کر سکے۔ ہمارے ذہنوں میں گھر کا جو نقشہ موجود ہے اس کے مطابق ہم اپنے گھر کی تعمیر صرف تخیل یا تصور ہی میں کر سکتے ہیں۔ ہمارا خواب حقیقت میں بدلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے۔ شاعر کہتا ہے زندگی کی دوڑ و دھوپ میں ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ بچھڑے ہوئے لوگوں سے دوبارہ ملاقات کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے، لیکن دل میں ابھی امید کی کرن جگمگا رہی ہے۔ کس کے دل میں؟ شاعر کے دل میں ابھی امید کی کرن باقی ہے۔ شاعر کہتا ہے پرانے دوست و احباب سے میری ملاقات ہوگی، امید تو کافی ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ میرے دوست دوبارہ مجھے مل سکیں گے یا مل پائیں گے۔ حالات کی تصویر کشی انہوں نے کی ہے، آج میرا اور آپ کا حال بھی یہی ہے۔ اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ شاعر شہریار کہتا ہے آج دنیا کی چہل پہل، رونقیں، خوشحالی اور ترقی تو ہر موڑ پر ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ مطلب ایمانداری کم اور بے ایمانی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ جس موڑ پر، جس زاویہ پر بھی دیکھیں، ایسا محسوس ہوتا ہے اچھائیاں کم ہو گئی ہیں اور برائیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہی بات انہوں نے یہاں پر کہنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات ہے پہلی سے نہیں کچھ کم ہے۔ یہاں پر شاعر اپنے دوست کو یاد کر کے کہتا ہے اے دوست، ایک زمانہ تھا دل و دماغ پر تیرا سودا، آنکھوں میں تیری تصویر لیے پھرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تیری یادوں کے چراغ بجھنے لگے ہیں۔ آج بھی تو یاد آتا ہے، لیکن اب اتنا یاد نہیں آتا جتنا کہ تو پہلے یاد آتا تھا۔ آپ ذرا سوچئے، 7ویں جماعت کے آپ کے دوست بہت زیادہ یاد آتے تھے جب آپ چھوڑ کر نئی اسکول میں آئے تھے، آج وہ اتنا یاد نہیں آتے ہیں۔ انہوں نے ایک حقیقت کو یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو ہماری زندگیوں سے بہت قریب ہے۔ ابھی ہم مشقی سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں۔ جنس بتائیے غیر مشقی سرگرمی ہے دنیا، دل، زندگی، گھر، تعمیر، احساس، تصور، نقشہ۔ یہ جنس بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا جنڈر بتانا ہے، یا یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اردو جملوں میں یا مؤنث استعمال ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہے۔ کیسے معلوم کریں گے آپ کے لیے ایک آسان سی ترکیب بتا دیتا ہوں۔ جملوں میں استعمال دل ہی دل میں کیجئے، سوچئے اور استعمال کیجئے۔ اگر وہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو مذکر ہوگا، مؤنث استعمال ہو رہا ہے تو اسے مؤنث لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر دنیا اچھا ہے یا اچھی ہے؟ اچھی ہے، مؤنث۔ دل بڑا ہے، بڑی نہیں ہے۔ زندگی مؤنث، زندگی کیسی ہے، کیسا ہے نہیں ہے، تو یہ مؤنث۔ گھر اچھا ہے، یہ مذکر لفظ ہے۔ تعمیر مؤنث لفظ ہے۔ احساس مذکر لفظ ہے۔ تصور مذکر لفظ ہے۔ نقشہ یہ بھی لفظ مذکر ہے۔
ان 8 الفاظ میں سے 3 مؤنث الفاظ ہیں، باقی کے سارے مذکر الفاظ ہیں۔ وہ 3 کو میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کون سے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مذکر الفاظ ہیں اور باقی جو ہٹ گئے ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ سوالات اور جوابات۔ شاعر کو ہر گھڑی کیا احساس ہو رہا ہے؟ شاعر کو ہر گھڑی احساس ہو رہا ہے کہ ہر جگہ کچھ زیادہ ہے تو کہیں کچھ کم ہے۔ دوسرا سوال ہے، گھر کی تعمیر شہر یار کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، شاعر شہر یار کے مطابق گھر کی تعمیر صرف تصور ہی میں ہو سکتی ہے، خیال ہی میں ہم اپنا گھر تعمیر کر سکتے ہیں۔ سوال دیکھیے، کیا شہر یار کو بچھڑے لوگوں سے ملاقات کی امید ہے؟ شاعر شہر یار کو بچھڑے لوگوں سے ملاقات کی بہت امید تو ہے لیکن یقین کم ہے۔ شہر یار کی اداسی کا کیا سبب ہے؟ جواب ہے، شہر یار کی اداسی کا سبب دوست سے دوری ہے۔ یہاں پر میں ایک اور سرگرمی آپ کو دے رہا ہوں، یہ غیر مشقی سرگرمی ہے۔ شہر یار کی غزل میں استعمال کردہ قافیے تلاش کر کے الگ کر کے ان کی فہرست بنائیے۔ میں تھوڑا وقت آپ کو دے رہا ہوں، پلیز سوچ سمجھ کر صحیح جواب رقم کیجیے۔ قافیہ تلاش کرنا ہے، ردیف نہیں ہے۔ یہاں پر اشعار کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 اشعار ہیں اور 6 قافیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان قافیوں کی فہرست تیار کر لی ہے۔ آپ اس فہرست کو ہماری تیار کردہ فہرست سے موازنہ کیجئے، اگر صحیح ہے تو آپ کامیاب ہیں، شاباشی دیتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ صحیح اور درست جوابات ہیں۔ نہیں، کہیں زمین یقین، کہیں نہیں، یہ 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ آپ اشعار دیکھ سکتے ہیں اور ہم اور آگے بڑھیں گے۔ ایک اور غیر مشقی سرگرمی میں دے رہا ہوں آپ کو، ان مصرعوں کی ترتیب درست کیجئے، صحیح ڈھنگ سے لکھنا ہے۔ نیچے اوپر کر دیے گئے ہیں مصرے، آپ نے غزل کو پڑھا ہوگا اور صحیح ترتیب لگانے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں، یہ ہم جانچنا چاہتے ہیں۔ وقت دیا جا رہا ہے، پلیز آپ جوڑ لگائیے۔ جوابات میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے جوڑ لگا لیا ہوگا، درست ہے کیا دیکھیں۔ اچھا، میں جوابات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زندگی جیسی توقع کی نہیں، کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس، کہیں کچھ کم ہے۔ دوسرا مصرع ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، اس کا جواب ہے، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے۔ اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات ہے، پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ یہ جوابات ہیں۔ آپ کو ایک اور سرگرمی دی جا رہی ہے، اضداد لکھنے ہیں تلاش کر کے۔ یہ لفظ جو ہے غزل میں استعمال ہوا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آپ سوچئے اور اپنی بیاض میں لکھیے۔ زندگی کا ضد لفظ موت ہے۔ امید، اس کا ضد کیا ہے آپ کو سوچنا ہے اور اپنی بیاض میں لکھنا ہے، نا امید۔
ایک نیا لفظ پیش کر رہا ہوں، زمین۔ زمین کا ضد کیا ہے؟ بہت آسان سا جواب ہے، میں امید کرتا ہوں آپ نے سوچ لیا ہوگا، آسمان۔ شاباش۔ ایک اور لفظ، یقین۔ اس کا ضد لفظ آپ کو لکھنا ہے، بتانا ہے۔ اگر صحیح آپ نے لکھا ہے تو آپ کے لیے تالیاں اور شاباشی دیتا ہوں۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوری، اس کا درست ضد لفظ کیا ہے؟ دوری کا ضد کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ نزدیکی، یہ تو ہم نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ اب ہم ایک اور سرگرمی کرتے ہیں، واحد اور جمع بتانے کا وقت ہے۔ آپ اس کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کے سامنے ٹیکسٹ بک بھی ہے، درسی کتاب کے علاوہ بیاض بھی ہے، اس میں واحد جمع آپ تلاش کر لیجئے اور کر کے مجھے بتائیے کہ ان کی واحد اور جمع کیا ہے جو ابھی میں بتلا رہا ہوں۔ توقع، زندگی جیسی توقع ہوتی نہیں، کچھ کم ہے، امید کے معنی میں آتا ہے۔ میرا سوال ہے آپ کو اس کی جمع بتانا ہے۔ توقعات صحیح جواب ہے، شاباش۔ احساس، احساس لفظ کی جمع کیا ہے؟ احساسات، ویری گڈ۔ میں ایک اور نیا لفظ پیش کر رہا ہوں، اس کی جمع آپ کو بتانی ہے۔ تصور، تخیل، خیال، تصورات۔ صحیح ہے، شاباش، آپ نے صحیح جواب سوچا ہوگا، اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور شاباشی دیتا ہوں۔ نقشہ، اس کی جمع بہت آسان ہے، صرف اے کو بڑھانا ہے نکال کے، نقشے، شاباش۔ امید، امیدیں، بہت درست جوابات آپ نے دیے، شاباشی دیتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اور لفظ آپ کو بتانا ہے، سبب۔ اس کی جمع کیا ہے؟ بہت آسان ہے، سبب کی جمع اسباب، اور اسباب کے بنانے والے کو مسبب الاسباب بولتے ہیں۔ اور مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، سبب کی جمع اسباب اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب، اسباب کے بنانے والے۔ پیارے بچوں، ہوم ورک کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو کچھ کے آپ کو پڑھایا، شاعر کا تعارف، پھر الفاظ کے معنی، اشعار کی تفہیم، سوالات اور ان کے جوابات، یہ آج کی کلاس میں جو پڑھایا گیا تھا یہ نکات تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گے۔ نیا ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے، شاعر کا تعارف یاد کیجئے، شہر یار کے اشعار کا ذخیرہ تیار کر کے ایک بیاض میں لکھیے اور اپنے دوست و احباب کو سنائیے۔ اشعار کی تشریح بہت اہم ہے، اس کو اپنے الفاظ میں ضرور لکھیے۔ اسی کے ساتھ آج کے کلاس اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ اپنے دوست اور استاد کو رخصت کی اجازت دیجیے۔ میں محمد کفایت اللہ، نائب میر معلم قوت الاسلام ہائی اسکول بینسن ٹاؤن بنگلور، آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور اسی کے ساتھ نیک تمنائیں خلوص اور محبت پیش کرتے ہوئے وداع لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔